نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں آپ سے نفع دینے والا علم اور پاک روزی اور قبول ہونے والا عمل مانگتی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں جن جلیل القدر اور عظیم مرتبت صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، جبکہ اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ آپ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح اور لقب امین الامت تھا۔ ان کا شمار ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ہوتا ہے جو اپنی کنیت سے مشہور ہوتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبیدہ تھی۔ والدہ کا نام امیمہ بنت غنم بن جابر تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو شروع ہی میں قبول کر لیا تھا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 8واں نمبر بنتا ہے۔ لمبے قد اور نحیف جسم کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قریشی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب 8ویں پشت پر فہر بن مالک بن کنانہ سے جا ملتا ہے۔ جب دعوت اسلام کا آغاز ہوا تو اس دین حنیف نے کائنات کے باسیوں کو ایک نیا فلسفہ دیا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل، رنگ یا زبان سے ہو، وہ دوسرے تمام کلمہ پڑھنے والوں کا بھائی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو اس سے ایک بندہ مومن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مسلمانوں اور کافروں کے مابین یہ فرق اور فاصلہ ہمیں بدر کے میدان میں نہایت نمایاں نظر آتا ہے۔ اسلامی نظریے کی حفاظت کے لیے لڑی جانے والی اس پہلی جنگ میں عجیب کیفیت دیکھنے کو ملی۔ باپ مسلمانوں کے کیمپ میں ہے تو بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اسی طرح باپ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے تو اس کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا ہے۔ تاریخ اسلام ہی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان بیٹا اپنے کافر باپ کو واصل جہنم کرتا ہے۔ یہ کارنامہ انجام دینے کا اعزاز سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ ان کا باپ عبداللہ بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ لڑائی کے دوران باپ بیٹے کی زد میں آ گیا اور بیٹے نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشاد ہو کر اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ اس پر کافروں نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو اپنے آباء و اقربا کو بھی قتل کرتے ہیں۔ شروع میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ذرا سا تردد تھا اور یہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ بیٹے کی باپ سے محبت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے تحفظات، خدشات اور دل میں اٹھنے والے سوالات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اس بات کا فیصلہ کر دیا۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے
اور انہیں وہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھس گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کڑیوں کو نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دیں۔ اور پھر محبت کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ کڑیوں کو ہاتھ سے نہیں نکالا بلکہ انہوں نے اپنے دانتوں سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے۔ یوں ایک کڑی اپنے داہنے سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت اپنی جگہ سے اکھڑ کر گر گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوسری کڑی کھینچنا چاہی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، ابو بکر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ سعادت بھی مجھے کو حاصل کرنے دیں۔ اس کے بعد دوسری کڑی بھی آہستہ آہستہ کھینچی۔ اس کے نتیجے میں ان کا دوسرا نچلا دانت بھی ٹوٹ کر گر گیا اور پھر ساری زندگی ان کے یہ دانت ٹوٹے رہے۔ مورخین نے لکھا کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی مگر ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ان کی شخصیت اور قائدانہ صلاحیتوں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس قدر اعتماد تھا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے تھے تو آپ نے اپنے جانشین کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کی بیعت کی وصیت کرتا۔ مکہ مکرمہ میں جس طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، اسی طرح انہوں نے بھی اس کا وافر حصہ پایا۔ انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کی، سعادت حاصل کی تو کلثوم بن حدم کے ہاں قیام فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ مواخات سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے جوڑا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے، بلکہ بدر میں تو انہوں نے اپنے کافر باپ کو قتل کر دیا تھا۔ وہ احد میں بھی شریک ہوئے اور حدیبیہ میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ انہوں نے صلح نامے پر بطور گواہ دستخط بھی کیے تھے۔ انہوں نے 7 ہجری میں سیریا ذات السلاسل میں حصہ لیا۔ اس سیریا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 مجاہدین کی مکرمانہ فرمائی۔ اس سے پہلے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں دشمن کی سرکوبی کے لیے موجود تھے۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ طیبہ آتا ہے جس میں ان کے بڑے بڑے پادری اور بعض رؤسائے قبائل شامل تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو بھیج دیں جو ہم سے جزیہ بھی وصول کرے اور ہمارے جھگڑوں اور لڑائیوں میں فیصلے بھی صادر کرے۔ ارشاد ہوا، میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو واقعی کما حقہ امین ہوگا۔ یہ اعزاز سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے نصیب میں تھا۔ ارشاد ہوا، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ رجب 8 ہجری کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا جس میں 300 مجاہد شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امین سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس لشکر کی روانی کا مقصد جوہینہ کے ایک قبیلے کی سرکوبی تھا۔
سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شام کی فتوحات میں بڑا نمایاں کردار رہا ہے۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بطور کمک شام جاتے ہیں۔ ان کا استقبال سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ نے کیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابو سلیمان آئیے بڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا، میں اس شخص کے آگے کس طرح بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ رضی اللہ ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نہایت متواضع تھے۔ دنیا سے ان کی بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ ان کا گھر دنیاوی مال اور متاع سے بالکل خالی تھا۔ وہ شام کے علاقے میں اسلامی لشکر کے کمانڈر تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، چلیے آپ کے گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے گھر جا کر کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو میرے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ مراد یہ کہ میرا گھر بالکل خالی ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ انہوں نے پوچھا، ابو عبیدہ کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے ایک کونے میں رکھے ہوئے برتن میں سے روٹی کے چند ٹکڑے نکال کر پیش کر دیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے اور پھر ان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، دنیا نے ابو عبیدہ کے علاوہ ہم سب کو تبدیل کر دیا۔ ان کی وفات شام کے علاقے میں طاعون کی وجہ سے ہوئی۔ اس زمانے میں اردن، فلسطین، سوریہ اور لبنان سمیت سارا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسلامی فوج طاعون زدہ علاقے میں داخل نہ ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، ابو عبیدہ کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی۔ ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بعد ازاں خود ان پر اس وبا کا حملہ ہوا اور یہی بیماری ان کی وفات کی سبب بنی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 58 برس کی تھی۔ ان کی قبر اردن کے علاقے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ ان کی زندگی بڑے روشن، اوصاف اور کمالات کی مجموعہ تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آمین۔